بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک زمانہ تھا کہ ترکی موجودہ ترکی جیسا نہیں تھا۔ اس وقت لوگ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت تمام ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے اور سفر کرتے رہتے تھے، اور جہاں انہیں سرسبز علاقہ نظر آتا یہ لوگ وہیں آباد ہو جاتے۔ ان قبیلوں میں ایک کائی قبیلہ بھی تھا۔ سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے، اور یہی وہ دور تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزور تھے۔ منگول ہلاکو خان کی سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت کا خاتمہ ان کی اگلی منزل تھی۔ مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب اور منگولوں کا اگلا نشانہ بھی تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے اور مسلمانوں کو متحد بھی کیا جائے۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی سازشوں سے بچایا جا سکے۔ تب اسی کائی قبیلے کے سردار کے بیٹے ارطغرل نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر خلافت عثمانیہ تھی۔ ارطغرل کے 3 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور یہ خلافت 625 سال تک نہ صرف قائم رہی بلکہ مسلم دنیا کی ایک مضبوط آواز بھی رہی۔ اس پہلے خواب کی تعبیر لازوال قربانیوں سے بنی گئی تھی۔ پھر دشمنوں نے سازشیں بنی، اور 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے خاتمے نے ترکی کو بھی توڑ کے رکھ دیا۔ برطانیہ کی سربراہی میں فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصے پر قابض ہو گئیں، اور پھر فاتح طاقتوں اور ترکی کے درمیان ایک ظالمانہ معاہدہ ہوا جسے معاہدہ لوزان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ پورے 100 سال کا معاہدہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں 24 جولائی 1923 کو اتحادیوں اور ترکی کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھ دیے، اور دشمن نے ترکی کو اگلے 100 سال کے لیے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ معاہدے کی شرائط کچھ ایسی تھیں۔ نمبر 1، اسلامی خلافت ختم کی جائے گی اور اس کی جگہ سیکولر ریاست قائم ہوگی۔ نمبر 2، عثمانی خلیفہ کو ان کے خاندان سمیت ملک بدر کیا جائے گا۔ نمبر 3، خلافت کی تمام مملکات ضبط کر لی جائیں گی، جن میں سلطان کی ذاتی جائیداد بھی شامل ہوں گی۔ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا۔ اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول اسے امپورٹ کرنا ہوگا۔ نمبر 5، باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ یعنی 100 سال تک ان سب باتوں پر عمل درآمد کرنا تھا۔ دشمنوں نے غداروں سے مل کر 3 براعظموں تک پھیلی ایک عظیم الشان سلطنت ختم کر دی۔ یہ ایسا زخم تھا کہ اس سے مسلمان اب تک نہیں سنبھل سکے۔ سلطنت کا سارا مال برطانیہ اور اس کے اتحادی کھا گئے۔ یہ وہ سال تھا جہاں سے مسلمانوں کی خستہ حالی شروع ہوئی، جو اب تک جاری ہے۔ اس معاہدے کے تحت کئی ترک علاقے بھی ترکی سے جدا کر دیے گئے۔ ترکی کے کئی حقوق ختم کر دیے گئے۔ اسے ایک بیمار انسان کہا گیا۔ خلافت ختم کر دی گئی۔ خلیفہ کو جلا وطن کیا گیا۔ خلیفہ کے تمام خاندان کو یا تو مار دیا گیا یا پھر لاپتہ کر دیا گیا۔ خلیفہ کے اختیارات اور تمام اثاثے بھی ضبط کر لیے گئے۔ ترکی کو سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا۔ تیل نکالنے کی اجازت ضبط کر لی گئی، اور ایک آبنائے باسفورس جو بلیک سی اور بحر مرمرہ کو ملاتی ہے اور آگے بحر روم تک جاتی ہے کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا۔ یعنی وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ترکی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ظلم کی یہ داستان جو مسلمانوں کی یکجہتی پر کھلا وار تھی، 2023 میں انجام کو پہنچنے والی ہے۔ اور پھر ترکی اپنے علاقے مانگے گا، اپنے ملک میں سے تیل نکالے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام کے نفاذ اور خلافت کی واپسی کی بات کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کے سینوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ معاہدہ ترکی پر مسلط کرنے والے برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس اور اٹلی تھے، لیکن اب سبھی مغربی ممالک اس معاہدے کے ختم ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ اس معاہدے کے بعد ترکی کو ایک آزاد ریاست قرار دیا گیا تھا۔
کمال اتاتürk نے گو کہ کافی اچھے کام کیے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کمال اتاتürk کو اس قوم کو سیکولر بنانے کے لیے ترکی پر مسلط کیا گیا تھا۔ یورپ، امریکہ اور ہمارا پڑوسی ملک اس معاہدے کو بہت اچھی طرح سے یاد کر رہے ہیں، بلکہ اس معاہدے کے خاتمے کے بعد ہونے والی ترقی سے بھی خوفزدہ ہیں، اور سب مل کر مسلسل چالیں چل رہے ہیں، جس میں اس شطرنج کا سب سے بڑا مہرہ بھارت ہے، جس نے ایک طرف سعودی عرب کے فرمانرواؤں کو قابو کر رکھا ہے، اسی لیے تو دنیا کا سب سے بڑا مندر سعودی عرب میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو دوسری طرف بھارت ایران تعلقات بھی ایک اور چال ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایران سے کاروبار کرنے پر پابندیوں کے باوجود بھارت میں ایران کی گیس استعمال ہوتی رہی اور ایران اس کا زر مبادلہ کماتا رہا۔ دوسری طرف چابہار کی بندرگاہ بھی بھارتی تعاون سے تعمیر ہو رہی ہے۔ سعودی عرب میں تیزی سے بدلتے حالات بھی حیران کن ہیں اور پریشان کن بھی۔ یہ سب تبدیلیاں اس وقت ہو رہی ہیں جب ترک معاہدہ ختم ہونے کو ہے، اور سعودی عرب بھی اسی فکر میں ہے کہ کہیں ترکی کو خلافت نہ مل جائے۔ سعودی عرب کی غلطی یہ ہے کہ اس نے مسلم امہ کے لیے فلاحی کردار ادا کرنے کے بجائے اپنی لیڈری کے لیے دشمنوں پر بھروسہ کیا۔ سعودی عرب عراق کویت جنگ کے زمانے میں امریکہ کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا۔ تمام تیل امریکی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے، ایسے میں کثیر الملکی فوج بنا کر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ تمام مسلم ممالک کا نمائندہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ فوج امریکی اشارے پر کام کرے گی، جبکہ دوسری طرف ہم اگر دیکھیں تو ترکی ہر مظلوم مسلم آبادی کے لیے بڑھ کر کام بھی کرتا ہے اور عالمی سطح پر آواز بھی اٹھاتا ہے۔ موجودہ پیش نظر میں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ سعودی عرب کے معاہدے بھی بے وقت نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کرونا کی اس وبا کے بعد تیل کی وہ قدر نہیں رہے گی جیسے کبھی پہلے تھی۔ الیکٹرک گاڑیاں عالمی مارکیٹ میں قابض ہو جائیں گی تو تیل کی پیداوار پر چلنے والے ملک بھی پیچھے رہ جائیں گے، جس کی مثال امریکہ میں پہلی بار تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں منفی میں چلی گئی ہے، اور امریکہ جیسا ملک بغیر کسی فائدے کے سعودی عرب کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ اور اس وقت تو امریکہ خود مشکل میں ہے، کیونکہ کرونا وائرس کے بعد چین تو اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہو گیا ہے، لیکن امریکہ کو سنبھلنے میں بہت وقت لگ جائے گا، اور اس وقفے میں چین دنیا کے سامنے ایک مضبوط معیشت بن کے کھڑا ہوگا۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ چین، ترکی، پاکستان اور ملیشیا کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں۔ شطرنج کی بساط پر چالیں چلنے والے دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ ارطغرل کے خواب سے شروع ہوا تھا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔